بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف میں مذکور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا؟ آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم ایک ایسے جرمن ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو سورۃ الکہف کی چند آیتیں پڑھ کر ہی مسلمان ہو گیا۔ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا ترجمے کا نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے تھینکس بھی کہا، لیکن میں نے دماغ میں سوچا کہ اس کے اوجل ہونے کے بعد میں اسے پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ میں جلدی جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا۔ اکتاہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ سا وزن محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا۔ خیر، دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورۃ الکہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے اس کے اوراق آگے پیچھے کرنے لگا۔ اچانک میری نظر دو ایسے آیتوں سے گزری جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دو آیتیں یہ تھی۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کی غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشیدہ جگہ میں ہے۔ جرمن ڈاکٹر نے دوسری آیت یہ پڑھی۔ ترجمہ: اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلوایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر آہینے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ میں رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس بات سے بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جرمن ڈاکٹر نے جو دوسری آیت پڑھی جس میں تھا کہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پہ روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جسم پر بستر کے نشان نہ پڑے، ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہوگا۔ سورج کی روشنی بھی اس میں آتی جاتی ہوگی لیکن سیدھی ان کے جسم پہ نہیں پڑتی ہوگی۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ہی کروٹ میں رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائے اور پھر اس میں بدبو نہ پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک نہ بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ ان سب کا کتا تھا جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں بدلی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں پاؤں پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہ ہوا، نہ زخم لگے نہ اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ قرآن کی اس آیت نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ کتا ان کے پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا، وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ حیران رہنے لگا۔ آخرکار اس نے تحقیق کی اور اسے یہ پتہ لگا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو ایسے قسم کا مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنے برسوں تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ اس معجزاتی آیت نے اس جرمن ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔